سبحان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ ما لم یخرقها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیزو، دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں مسلم ہیں، جس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے میں روزے داروں کے ساتھ 5 انعام اور 5 تحفے دیے ہیں۔ روزے داروں کو 5 انعام اور 5 تحفے دیے ہیں جو کسی اور امتیوں کو نہیں دیے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن جب رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ آتا ہے تو یہ مبارک مہینہ اپنی کئی خصوصیتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے۔ اللہ نے جو 5 خصوصی عنایات روزہ داروں کے ساتھ رکھے ہیں جو کسی اور امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے ہیں، یہ خصوصی انعام صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے روزے دار جب روزہ رکھتے ہیں، چونکہ دن بھر نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ساری چیزوں سے روزہ ان کو روکے رکھتا ہے، تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں کچھ بدبو پیدا ہوتی ہے، منہ میں کچھ بو آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی جو بو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ وہ خوشبو پسند ہوتی ہے۔ وہ بو جو ہے مشک سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا کہ منہ کی جو بو آتی ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، تو یہ کسی اور امتیوں کو ان کے روزوں پر یہ انعام نہیں ملا تھا۔ اب یہ جو انعام ہے تو فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ان کی روزے داروں کے منہ کی بو مشک سے زیادہ بہتر نظر آتی ہے، ایک تو یہ فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور قیامت میں سب بندوں کو اٹھایا جائے گا تو جتنے روزے دار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ سے مشک کی خوشبو نکالیں گے جو روزہ رکھتے تھے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کو جو ہے، جب قبر سے سارے لوگ اٹھیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ جو روزے دار ہوں گے تو ان کے منہ سے مشک کی جیسی یا اس سے بہتر خوشبو آئیں گی، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ خوشبو والے لوگ جو ہے وہ روزے دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا انعام اور بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دن بھر اللہ کے حکم کی تابعداری میں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام دیا۔ 5 انعاموں میں سے ایک انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کی جو وہ آتی ہے وہ مشک سے بہتر اس کو قرار دیا ہے۔ دوسری جو نعمت ہے، دوسرا جو تحفہ ہے جو کسی اور امتیوں کو نہیں ملا، وہ یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کے ساتھ دی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں دی ہے۔ تو یہ کتنی ہمارے لیے فضیلت والی بات ہے
کتنی ہمارے لیے اکرام اور عزت والی بات ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سمندر کی دریاؤں کی مچھلیاں روزے داروں کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ دوسرا تحفہ ہے جو کسی اور امتیوں کو نہیں ملا۔ تیسرا تحفہ فرمایا کہ روزے داروں کے لیے جنت کو روزانہ مزین کیا جاتا ہے، روزانہ اسے سجایا جاتا ہے اور روزانہ جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ یوں تو جنت ویسے بھی بہت خوبصورت مقام ہے، بالکل پاک اور صاف اور شفاف جگہ ہے، اسے کوئی اور مزید صفائی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب معزز مہمان کوئی آتا ہے تو ان کے اکرام میں صفائی کے بعد بھی پھر صفائی کی جاتی ہے تاکہ ان کے اعزاز اور اکرام میں یہ کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا تحفہ جو امت محمدیہ کو دیا ہے کہ روزے داروں کے لیے روزانہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جو اور امت کے لیے نہیں کیا جاتا ہے۔ چوتھا تحفہ جو روزے داروں کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، جو کسی اور امتیوں کو نہیں ملا ہے، وہ یہ ہے کہ جب رمضان کا بابرکت اور مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو بالکل قید کر دیتے ہیں۔ جتنے سرکش شیاطین ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قید فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے دلوں کی طبیعتوں کو بنایا ہے اور ان کے مزاجوں کے اندر جو نرمی پیدا کی ہے کہ وہ گناہ کرنے کو بالکل معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ غیر رمضان میں وہ گناہ کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو روز گناہ کرنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، میں کیسے گناہ کرتا ہوں۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے رک جاتا ہے، دھوکہ دینے والا دھوکے سے رک جاتا ہے، اور شراب پینے والا شراب سے رک جاتا ہے، حالانکہ یہ رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، گناہ کے کام ہے، لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے، بلکہ ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ تو یہ سرکش شیاطین کو جو قید کیا جاتا ہے تو اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ چلتا ہے، حدیث پاک کے اعتبار سے سرکش شیاطین کو قید بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے بدنصیب اور بدبخت ہوتے ہیں جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں گناہ کرتے ہیں، جبکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ بھائی شیطانوں کو تو قید کر دیا گیا؟ تو فرمایا کہ جو بندہ عام طور پر گناہوں کے اندر ملوث رہتا ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو پیارے آقا کا فرمان ہے کہ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، ایک کالا دھبا آ جاتا ہے۔ جب دوسرا کرتا ہے تو اور بڑھ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تو اور بڑھ جاتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو وہ کالا اور سیاہ دھبا جو ہے وہ دھل جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بار بار گناہ کرنے سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ سیاہی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کرنے کے باوجود بھی اس کا دل اس گناہ کی طرف جو بار بار غیر رمضان میں وہ کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شرابی ہے، وہ شراب پیتا ہے، حالانکہ شراب گناہ کا کام ہے، حرام ہے شراب، لیکن اسی شرابی سے اگر یہ کہا جائے کہ سور کا گوشت کھا لو تو اس کی طبیعت میں کراہیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ منع کر دے گا، کہہ رہا میں مسلمان ہوں، میں کیسے سور کا گوشت کھا سکتا ہوں۔ حالانکہ معصیت اور گناہ کے اعتبار سے شراب کا پینا اور سور کا گوشت کھانا یہ دونوں گناہ کی باتیں ہیں، لیکن وہ شراب کو گناہ نہیں سمجھتا کیونکہ اس کا وہ عادی ہو گیا ہے، اور سور کا گوشت کیونکہ یہ عادی نہیں ہے تو اس کی دل بھی جو ہے اس کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، وہ توبہ کر لے، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو فرمایا کہ وہ گناہ اس کا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور وہ اس سیاہی کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ تو تیسری جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی کہ وہ سرکش شیاطین کو، چوتھی جو جنت وہ سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ پانچواں جو تحفہ روزے داروں کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخر رات میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں روزے داروں کی بخشش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ شاید یہ شب قدر ہو، تو آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یوم مغفرت ہے یا شب مغفرت ہے، تو یہ شب مغفرت کیا شب قدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کہ جب مزدور کی مزدوری پوری ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی اجرت پوری مل جائے، اس کی مزدوری پوری مل جائے۔ تو یہ 5 انعام اللہ تعالیٰ نے، 5 تحفے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، جو کسی اور امت کو نہیں دیے۔ میرے عزیز دوستو، اب ہمیں غور اس بات پر کرنا ہے کہ جب ہمیں اتنے خصوصی انعامات ملے، اتنے خصوصی تحفے ملے، تو یہ کیوں ملے؟ روزوں کے بدلے میں ملے، روزے کی بدولت ملے۔ اب اگر ہمارا روزہ واقعتاً روزہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے طے ہے جو اللہ نے کہی ہے، لیکن ہمارا اگر روزہ نہ ہو تو پھر ہمارا صرف بھوکا رہنے کے علاوہ اس میں کوئی اور ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ ما لم یخرقها۔ آپ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ روزے جو ہے وہ ڈھال ہیں جب تک کہ اسے پھاڑ نہیں دیا جائے۔ روزے کاہے کے ڈھال ہیں؟ روزے جو ہے وہ شیطان کی ڈھال ہے، دوزخ کی ڈھال ہے، گناہوں کی ڈھال ہے، اللہ کی ناراضگی کی ڈھال ہے۔ جب بندے روزے سے رہتے ہیں تو وہ روزے جو ہے ایک ڈھال کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور روزے دار کو معصیت سے، گناہوں سے، نافرمانی سے، جہنم کی آگ سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے یہ روزہ ان کو بچاتا ہے۔ لیکن یہ ڈھال بھی اس وقت تک یہ ڈھال رہتی ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کن چیزوں سے پڑتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ سے اور غیبت سے روزہ پڑتا ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، روزہ ہمارا ڈھال ہے، لیکن یہ ڈھال اسی وقت کام آئے گی جب کہ ہم اس کو پھٹنے نہیں دیں گے، اور جب ہم اس ڈھال کو پھٹنے دیں گے یا پھاڑ دیں گے یا پھٹنے والے عمل ہم کریں گے تو یہ روزہ ہمارے لیے خاطر خواہ حفاظت والا کام نہیں کرے گا، جو کہ ایک محفوظ ڈھال کر سکتی ہے۔ مشائخ نے روزے کے تعلق سے فرمایا کہ روزے داروں کے جو آداب ہے اس کو جو ہے اس کے 6 امور طے کیے۔ ایک تو فرمایا کہ نکاح کی حفاظت۔ اب روزہ جو ہے ہمارا پھٹنے سے بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی، ہماری آنکھوں کی حفاظت، کہ اس سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، اس سے کوئی ناجائز چیز نہ دیکھے، اس سے کوئی حرام چیز نہ دیکھے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے نہ دیکھے، اس لیے کہ روزہ اس کا متاثر ہو جائے۔ حالانکہ بیوی تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن فرمایا کہ روزے کی حالت میں شہوت کی نظر سے اپنی بیوی کو بھی نہ دیکھے، تو پھر کسی غیر عورت کے بارے میں تو ہم کیا کہیں۔ تو روزے کو پھٹنے سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز ہے زبان کی حفاظت۔ اب زبان کی حفاظت یہ ہے کہ ہم اس سے جھوٹ نہ کہیں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کوئی غلط بات نہ کریں، کوئی اللہ کی نافرمانی والے الفاظ نہ کریں۔ زبان کی ہم جتنی حفاظت کریں گے اور جتنا اسے اللہ اور رسول کے یاد میں اور اللہ کے ذکر و اذکار میں جتنا اس سے مشغول رکھیں گے، تلاوت میں سے جتنا مشغول رکھیں گے، تو یہ ہمارے روزے کو محفوظ رکھے گا۔ اور اگر ہم اس زبان کے ذریعے سے جھوٹ بھی بولیں گے، غیبت بھی کریں گے، چغلی بھی کریں گے، تو میرا عزیز دوستو پھر ہمارا روزہ پھٹنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ تیسری چیز فرمایا کہ ہم اپنے کان کی حفاظت کریں۔ اب کان کی حفاظت کس چیز سے کرنی ہے؟ کہ کوئی غلط چیز نہ سنیں، کوئی ناجائز چیز نہ سنیں، کوئی حرام کی چیز نہ سنیں، جیسے کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے ہمارے سامنے، یا کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، تو ہم وہاں سے ہٹ جائیں، ہم اپنی جگہ کو بدل دیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے کان بھی کوئی غلط چیز نہ سنیں، اس لیے کہ روزہ ہماری زبان کا بھی ہے،
روزہ ہماری نگاہ کا بھی ہے، روزہ ہماری کانوں کا بھی ہے۔ اگر ہم نگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے تو روزہ ہمارا متاثر ہو جائے گا، زبان کی حفاظت نہیں کریں گے روزہ متاثر ہو جائے گا، اسی طریقے سے کان کی حفاظت نہیں کریں گے روزہ ہمارا متاثر ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ اپنے تمام اعضاء کو ان تمام چیزوں سے بچائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یعنی کہ نافرمانی کے تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، یعنی اپنے قدم غلط چیز کی طرف نہ اٹھے، ہمارے ہاتھ کسی غلط چیز کے لیے نہ آگے بڑھے، ہمارا دماغ کسی غلط چیز کی طرف سوچنے والا نہ بنے۔ تو فرمایا کہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء اللہ کی نافرمانی کرنے والے تمام چیزوں سے بچے رہنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ افطار کے وقت جو ہے پانچویں چیز جو فرمایا کہ افطار کے وقت اپنے حلال مال میں سے اتنی زیادہ شکم سیر ہو کر افطار نہ کرے کہ بہت زیادہ ہم کھا لیں، شکم سیر ہو کر کھا لیں، اتنی زیادہ ہم افطار نہ کریں۔ اور کن چیزوں میں سے؟ حرام چیز سے تو روزہ افطار کرنا ہی نہیں ہے، حرام تو نہ افطار میں جائز ہے نہ غیر افطار باقی دیگر اوقات میں جائز ہے۔ فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے بھی، آپ کے حلال کمائی میں سے بھی افطار کے وقت اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ اب شکم سیر ہو جائے، اس سے بچنا چاہیے، یہ بھی آپ کے روزے کو پھٹنے سے محفوظ کرے گا۔ چھٹی چیز فرمایا کہ اپنا روزہ رکھنے کے بعد ہم اللہ کے سامنے کوئی احسان والا معاملہ نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ اے اللہ یہ روزہ میں نے تیری توفیق سے رکھا ہے، اگر تو مجھے توفیق نہ دیتا تو میں روزہ کیسے رکھ سکتا تھا؟ تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے ہدایت دی، تیری رحمت ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا، ورنہ میری کیا اوقات کہ میں روزہ رکھوں۔ اور پھر ہماری ان تمام کوششوں کے بعد ہم نے زبان کی حفاظت کی، ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کی، افطار اور سحر میں کھانے پینے میں جائز چیزوں کا ہم نے خیال رکھا، ان تمام پھر نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیا، ہمدردی کی، غمخواری کی اور غریبوں کی مدد کی ہم نے، اور پھر روزہ بھی رکھا۔ اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ اللہ یہ میری طاقت اور بساط میں نہیں کہ میں روزہ رکھ سکوں، یہ تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے ہدایت دی، اسی کی یہی وجہ ہے کہ میں روزہ رکھ پایا، اے اللہ میرے اس روزے کے تو قبول کر لے۔ میں نے جیسے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے تھی میں نے نہیں کی، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے نادانی ہوئی ہے، اے اللہ جو کوتاہیاں، جو غلطیاں، جو نادانیاں مجھ سے روزے کی حالت میں اس ماہ مبارک میں ہو رہی ہے، اے اللہ ان تمام کوتاہیوں کو تو درگزر فرما، معاف فرما، اور میرے اس روزے کو تو قبولیت سے نواز دے۔ یہ اللہ کے سامنے ہم کو دعا کرنا چاہیے۔ تو مشائخ نے ہمارے یہ 6 امور روزوں کے معاملے میں طے کیے ہیں، اس لیے اگر ہم اپنے روزے کو پھٹنے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، کان کی حفاظت، جسم کے اعضاء کی حفاظت، افطار اور سحر میں حلال کھانے کی احتیاط، حلال کھانا اور حرام سے بچنے کی احتیاط، اور روزے کے قبول ہونے میں اللہ کی طرف امید اور اللہ کی طرف یقین اور اللہ سے دعا کرنا، یہ ہمارے روزے کو کامیاب بنانے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں امت محمدیہ کے ساتھ بہت خصوصی انعامات کیے ہیں، اور خصوصی انعامات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے روزے کی حفاظت کے طریقے بھی ہمیں بتائے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں، اور اس مبارک مہینے میں جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں تراویح کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا ہم اہتمام کریں، تسبیحات کا ہم اہتمام کریں، اور نوافل کا ہم اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے خیرات کا ہم اہتمام کریں، ہمدردی اور غمخواری ہم دکھائیں، اور یہ مہینہ چونکہ صبر کا مہینہ ہے، ہم صبر کا مظاہرہ کریں، اور ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم اچھے اور نیک کام کرنے والے بنیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جس طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے میں تو نے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ باقی کے 11 مہینوں میں بھی ہمیں اسی انداز سے ایک ایک لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرما، جیسے کہ ہم رمضان میں اپنا وقت اور جو نظام بنا کر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے رمضان کی روزوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔